سورہ الانشقاق سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر آ گیا وہی ہمارا دور جو میں نے کہا تھا کہ قرآن اس دور کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں کچھ ایسا پر امید ہو رہا ہوں کہ جتنا زیادہ یہ دور تاریخ ہو رہا ہے اس میں نظر آ رہا ہے امید کی وہ کرن کے شاید وہ دور بہت قریب آ رہا ہے کہ جب سماؤں تک جب فضاؤں کے اندر یہ جو پھیلی ہوئی توانائیاں ہیں یہ پھٹ جائیں گی. یہ ایٹم کا پھٹنا جو ہے آپ دیکھتے ہیں کیا چیز، جب یہ ہو جائے گا وہ عظمت بربھا وہ حکمت، اور یہ ہوگا خدا کے قانون کے مطابق جو اس نے ان کے اندر رکھا ہوا حکمت، اس نے ان کو بنایا ہی اس طرح سے تھا. یہ تو ہماری کوتاہی علم کی جو ہم جان نہیں سکے اس سے پیش کریں. ایٹم کا ایک ذرہ جس کے متعلق انسان کی لا علمی نے کسی دور میں کہا تھا جزء لا یتجزا، یعنی اس درجے تک چھوٹی چیز کے جو پھر سپلٹ نہ ہو سکے. آج یہ کہا گیا کہ یہ غلط چیز ہے، یہ چیز جو ہے یہ سپلٹ ہوتی ہے، اور اس کے سپلٹ ہونے سے یہ قوت جو ہے آپ کی جو کہا جا رہا ہے کہ کرۂ ارض کو شاید ایک ایٹم جو ہے کرۂ ارض کو بھی تباہ کر سکتا ہے، سپلٹ ہونے کی بات ہے. اذا السماء انشقت، جب یہ فضا میں پھیلی ہوئی توانائیاں سپلٹ اپ ہو جائیں گی، یہ خدا کے قانون کے مطابق ہوگا. اس نے ان کو بنایا ہی اسی طرح سے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ زمین یہ ذرائع رسل و رسائل ٹرانسپورٹ کے وغیرہ کے نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بستیوں میں دبی ہوئی تھی، پھیل جائے گی. القت ما فیہا وتخلت، اور جو اس کے اندر مدفون خزانے ہیں معدنیات کے یہ سارے اگلنے شروع کر دے گی، اور یوں اس کا پیٹ خالی ہونا شروع ہو جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ بھی خدا کے قانون کے مطابق ہوا ہوگا کہ اس نے اس کو بنایا ہی اسی طرح سے ہے. ایک آیا ہے جبیلا اور آگے برابر یا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. میں نے ابھی کہا ہے کہ حق کے نظام تک پہنچنے کے دو راستے، وہی کے ذریعے سے اگر آپ اسے لے لیں نہایت آسانی سے کم از کم وقت کے اندر آپ اس سے پہنچ جائیں. یہی جو میں نے کہا تھا کہ جب آپ حساب کا کوئی سوال جن یا فارمولے یا قاعدے کی روح سے نکالیں گے تو یوں نکل آئے گا، اور اگر اس فارمولے کے ذریعے سے نہ نکالیں گے تو پھر ٹرائل اینڈ ایرر کا طریقہ جو ہے اس سے کرتے چلے جائیے. کیجیے، غلط آیا جواب پھر دوسرا طریقہ استعمال کیجیے، پھر غلط آیا جواب پھر تیسرا استعمال کیجیے، چلتے جائیے. اس سے بھی بالآخر صحیح نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے آدمی، لیکن کتنا لمبا عرصہ لگتا ہے. اور جب کاروان انسانیت میں اس طرح منزل پہ پہنچنا ہو تو پھر تو آپ سمجھتے ہیں کہ راستے میں کتنی خون کی ٹھنڈکیں تیرنی پڑتی ہیں، آگ کے دریا عبور کرنے پڑتے ہیں، کتنی عظیم جنگیں ہوتی ہیں، کتنی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، خونریزیاں ہوتی ہیں، فساد انگیزیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد کہیں جا کر صدیوں کے ٹرائل اینڈ ایرر کے بعد یہ بات ان سے کھلتی ہے کہ نہیں، یہ بادشاہت سے ہی نظام نہیں ہو سکتا. میں نے مثال کے طور پہ یہ کہا، اور اگر وہی کا گر جو ہے اس کو لے لیا جائے تو اس کے مطابق بات کی جائے تو وہ فوراً بات سمجھ میں آ جاتی ہے. دونوں ہی راستے ہیں، ایک لمبا ہے، پرمشقت ہے، پر خطر ہے، دوسرا چنتا ہوا ہے، معمول ہے، محفوظ ہے. دونوں ہی طریقے سے آدمی اس منزل میں پہنچ جاتا ہے. پھر دو رازوں کے اقبال میں اس کے حسین انداز میں کہا ہے کہ ہر دو امیر کارواں، ہر دو منزل رواں، یہ دونوں ہی امیر کارواں ہیں. یہی اور عقل دونوں ہی منزل کی طرف سیدھے چلی جا رہی ہیں. عقل کا ہیلا نہیں رہا، اس بولا کسا تک وہ مختلف ہیلوں سے لے جاتی ہے، یہ پھینک کے لے جاتا ہے. یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ عشق کی ایک جگت نے طے کر دیے کس کے تمام، جس زمین و آسمان کو لے کر سمجھا کرنا. یہ عشق
جسٹ وہ ہے جو وحی کی روح سے آپ کو قانون ملتا ہے. قانون مان فطرت کے قوانین کو آپ ڈسکور کر لیں یا انسانی زندگی کے متعلق وحی کے ذریعے سے آپ کو قانون بن مل جائے, دونوں قانونوں کی ایک ہی اصلیت ہوتی ہے. قانون کی روح سے آپ دیکھیے کتنی تیزی سے انسانیت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے, لیکن انسان کی دنیا کے اندر جتنے قوانین نافذ ہونے چاہیے انسان وہ نہیں پا سکا. اس لیے اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ یہ وہی کو اپنا امام بنا لیتا. یہ نہیں بنایا. قرآن دیکھیے کس انداز سے کہتا ہے. یہ چیزیں بھی ہیں, ایٹم کا سپلٹ ہو جانا, زمین کا اتنا پھیل جانا, مواصلات کی وجہ سے اس کی تناظروں کا پھٹ جانا, کہا یہ بھی ایک پروسیس ہے عقل کا. خاص حقیقت تک پہنچنے کے لیے یا انسان, میں نے کہا تھا کہ جب قرآن آل انسان کہتا ہے اس سے مراد وہ انسان ہوتی ہے جو عقل کی روشنی کے بغیر تنہا, وحی کی روشنی کے بغیر تنہا اپنی تدبیروں سے راستے پہنچنا چاہے. اے انسان ان کا قادم لا ربے کا قدہن کا ملاقی, تو بھی نہیں جائے گا اپنے خدا سے جا, لیکن بڑے ہی پرمشقت راستوں سے گزرے. اس کے مقابلے میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, اور اس کے برعکس جس کو وحی کے جملوں ثابت کا یہ رابطہ ہاتھ میں مل جائے اس کا حساب بڑا آسان ہو جاتا ہے. حساب یسیرا یعنی مثال بھی وہ حساب کے سوال کی دے رہا, اس کے لیے حساب کا سوال نکالنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جس کا سوال آسان مل جائے اس کو, وہ جو پھر ایگزامینیشن ہال سے یا انٹرویو کے بعد وہ لڑکا آیا کرتا ہے جو صحیح جواب دیتا ہے, اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ اہل ہی مسرورا, اور اپنے گھر والوں کی طرف خام کا دور تک وہ چلا وہ مارا. ہمیں اتنا فرق ہے. وہی کی روح سے یہ چیزیں کتاب کا سوال کیوں آسان ہوتا ہے, جو جواب تم نے دیا دوڑتے ہوئے گھر والوں کی طرف آ رہے ہو. وہ اما من اوتیہ کتابہ وراء ظہرہ, آہا کیا بات کہہ گیا ہے قرآن, وراء ظہرہ. وہ کہ جو ان چیزوں کے لیے مستقبل کی طرف نہیں دیکھتے, ہمیشہ نگاہیں پیچھے کی طرف رکھتی ہیں, وہ آگے نہیں چلتے. قرآن نے جہنم کے متعلق کہا ہے کہ وہاں بدترین یہ چیز ہوگی کہ ان کی آنکھیں پیشانی کی بجائے جدی میں لگی ہوئی ہوں, ماضی ساری درخت مستقبل سارا تاریخ. جب گری ہوئی قوم سے ذکر کیجیے وہ اپنے آباء و اجداد کے افسانے آپ سے سنائیں. دائرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے, ہم نے اپنے کاربان بھی نہ ہو. منوتیا کتاب وراث آ رہی ہے جانے من بڑی عجیب تھی, جس کا اعمال نامہ اس کے پیچھے سے شروع ہوتا ہے. کیا اعجاز ہے قرآن, کیا اعجاز ہے قرآن. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, یہ نہیں ہے کہ تباہیاں اسے ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, وہ تباہیوں کو آواز دے دے کے بلا رہا ہوتا ہے. تو کدھر جا رہی ہے, یہ ہے تمہارا گھر. تباہیوں سے بلا رہا ہوتا, ماضی درخشندہ, مستقبل سارا تاریخ. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا, یہ ہے وہ کہ جو ان شولوں کی نظر ہو جائے گا جس کا متاع حیات کہ جو سب کچھ جلال سے راستہ ڈھیر بنا دیتے ہیں. انہو کان فی اہلہ مصیرا, وہ امتحان میں جانے سے پہلے گھر کے اندر بڑا کچھ دہی کے کھچڑی کھا لے جاتا ہے, بہت کچھ تھا اس سے پہلے. اس سے پہلے وہ اس کے بعد کچھ لوٹتا ہے, یہ اس سے پہلے کچھ ہوتا ہے. انہو ظن ان لن یحور, اور سمجھ میں یہاں تھا کہ نہیں صاحب یہ جو ہمارے یہاں کی اس وقت نازل ہونے کی یہ حالت ہے, اتنی بڑی دولت مندیاں, اتنی بڑی یہ ساری عقائد ہیں, نہیں اس میں توجہ نہیں آئے گا. نہیں, بالکل بالکل کبھی ذہن میں بھی ان کے نہیں آتا کہ اس میں توجہ بھی کبھی آئے گا. بلاؤ بلاؤ بھول ہے ان کی, ان سے کہو کہ سن رکھیں. کیا بات سن رکھیں؟
इन्ना रब्बहु काना बिही बसीरा। किसी और की निगाह इस पे होना हो तुम्हारी इन तदबीरों के ऊपर, खुदा की निगाह होती है इनके ऊपर। वो जानता है कि इसमें कहाँ कहाँ खामियां हैं। तगय्युर आएगा, ना तो तुम्हारा ये सूरज हमेशा के लिए चमकता रहेगा, ना इनकी ये रातें इस तरह से तारीख रहेंगे। अजीजा निमान सुनने के कुरान कैसे समझा रहा है, तगय्युर आएगा। कहा ये नहीं समझ में इनके बात आई, कहो कि आओ मैं तुम्हें शहादत में बुलाता हूँ, कुछ चीजों के वहां से बात समझ आएगी। फला उक़्सिमु बिल-क़सम, कहा सूरज जो जिस निस्फ़ुन नहार के था, कितनी बुलंदियों के ऊपर था, कभी उसके जहन में भी आ सकता था कि मैं भी किसी वक्त डूब जाऊंगा। डूबता है तो पीछे अपने कुछ रोशनी छोड़ता। तो कहते थे ना कि साहब इतनी जल्दी फिर क्यों नहीं हमारे ऊपर गया था। कहा सूरज डूबने के बाद भी कुछ अर्से के लिए शफक बाकी रहा करती है। ये जो तुम्हें अभी तक सुर्खी नजर आ रही है अपने हाथ की, ये गरूब आफ्ताब के बाद शफकती है, और उसके बाद वल्लैले वमा वसक़, इसके बाद तुम देखोगे रात की तारीकियां, वो तारीकियां आके हर चीज को अपनी चादर में लपेट दिया करती हैं। वल कमरे वस्तफ़ा, और फिर चांद नमूदार होता है, नाखून जैसा बारीक। तुम देखते हो मंजिल ब मंजिल चलता हुआ एक दिन कैसे लहे कामिल बन जाता है। आज देखा तुमने निज़ाम फितरत में इस तरह से इन तारीकियों के बाद ये तबानियां आती हैं शहर की, कैसे चांद रोशन आता है, कैसे मंजिल व मंजिल ऊपर को चढ़ता है, और उसके बाद फिर एक आया जलील, यानी वो तो जहां पहुंचाना है कुरान ने इन शहादतों के बाद लतर तबुन्ना सबकन हम सबक, बड़ी जलील आयत बराबर में दी। एवोल्यूशन की थ्योरी के मुताबिक नजरिया इर्तिका की से जिंदगी एक जरसूमे से बड़ी हजारों लाखों करोड़ों मराहल से गुजरती हुई सैकड़े इंसानियत में आई, और यहाँ पहुंचने के बाद मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ने मादी नजरिया हयात में कह दिया कि बस मुंतहा है ये सारे का सारा इतना लंबा चौड़ा सिलसिला जो था बस यहाँ तक आके ये खत्म हो गया। कारवानी जिंदगी बेमंजिल, ये सहराओं में गिरने के लिए कारवां था, मंजिल कोई नहीं, यहाँ पहुंच गई बात। कुरान इसके खिलाफ एक नजरिया जिंदगी देता है, और वो नजरिया जिंदगी ये है कि जिस तरह से पीछे से इर्तिका के तो माने खुद ऊपर की तरफ चढ़ना होता है ना, ये इर्तिका जहां से चला आ रहा है यहाँ तक जो पहुंचा है, तो ये आखिरी मंजिल नहीं है। याद रखो, लतर कबुल तबकन हम तबकन, हम इंसान को इसी तरह से मंजिल ब मंजिल, तबकन तबकन, दर्जा ब दर्जा, करकमन्ना ऊपर चढ़ाते चले जाएंगे। इसमें तो भी बड़े मनाजिल और तय करने हैं। ये रकाबा, ये शाहसवार, इसका तर्जुमा किया जाएगा। इसके माने होता है शाहसवार, मरकब जाते हैं ना घोड़े को। ये शाहसवार इंसान की इर्तिकाई मनाजिल के लिए जमूद के मुकाबले में इसको घोड़े का सवार कहना, फिर वो सवारियों वाला इस किस्म का तबकन हम तबकन कब है। अजीब बात है। ये तो साइंटिस्ट आएंगे इसके बाद, जब वो इसको बतौर निसाब के पढ़ाएंगे तो फिर ये बातें पता चलेंगी ये क्या किया गया है। तबक का लफ्ज क्यों, अरबी जुबान में तो 20 लफ्ज इसके लिए आ सकते थे। और तबकन हम तबक, साइंस के अंदर एक चीज होती है अडेप्टेबिलिटी टू एनवायरनमेंट। जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बड़ी जरूरी चीज है कि अडेप्टेशन उसके साथ भी हो। एक स्टेज जो है उसमें जब ये पूरी तरह से अडेप्टेशन हो जाए, उसके बाद फिर वो फिटनेस उसमें से जो साबित होता है वो सर्वाइव करता है और वो आगे बढ़ता है। ये मुताबिकत जो है ये जरूरी चीज है। कुरान ने लफ्ज वो इंतखाब किया है तबकन अन तबकन, कि एक स्टेज के अंदर जब ये उसके साथ एडजस्ट कर लेता है, उसके बाद इसके अंदर फिर ये इस किस्म की तवानाई पैदा होती है। लतर को बनना
تو وہاں پھر بیٹھ نہیں جاتا، اس کے بعد یہ اوپر کی طرف چڑھتا ہے، پھر اس پیج کے اندر جا کے مطابقت پیدا کرتا ہے، تو پھر اور اوپر چلا جاتا ہے۔ کہا پیچھے سے بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور یہ آخری اسٹیج نہیں ہے انسان کی، اس نے تو مرنے کے بعد بھی یہی جاری رکھنا ہے سلسلہ، سبقاً عن سبقاً، اس میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ پہلی رات کا ہلال اس طرح سے اپنی منازل طے کرتا ہوا محض شامل بن جاتا ہے، وہاں پھر یہ صورت ہے کہ اس کے بعد تو وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، لیکن جب یہ محض کامل بنے گا تو یہ گھٹے گا نہیں، یہ اس سے اور آگے بڑھے گا، لیکن اس کے لیے ستارے سے آگے جہاں اور بھی وہ اس آسمان سے کسی دوسرے آسمان پہ جا کے چلتے ہیں۔ ہمارا ہم لاجوں میں نونا، کیا بات کہا، اس قدر واضح حقائق و دلائل کے بعد انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس قسم کی بات بھی نہیں مانتے؟ ہمارا ہوں تمہیں کیا بن گئی ہے؟ ویسا قرآن ہم القرآن ضرور، اس قسم کے ان کے سامنے قوانین پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے سامنے سر تسلیم ہم نہیں کرتے، ان کے سامنے نہیں جھکتے۔ عجیب چیز، قرآن کی قرت اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے یقین، اس کے سامنے سر تسلیم ہم کیا جائے۔ اسے پڑھا اس لیے جاتا ہے، اسے سمجھا اس لیے جاتا ہے، ورنہ برادران عزیز اگر اس کو بغیر سمجھے کہ پڑھنا ہے اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لا یسجدون، اس کے سامنے سر تسلیم ہم نہیں کرتے۔ دین تھا یہ قانون کی اطاعت، مسجد میں کہا ہم پہنچ گئے اور وہ سنی۔ آپ کو پتا قرآن شریف کے نسخوں میں بعض جگہ مارجن پہ لکھا ہوا ہوتا ہے سجدہ ہوتا ہے نا، یہ مقام ہوتے ہیں کہ کہا یہ گیا کہ قرآن جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کے قوانین کی اطاعت اختیار نہیں کرتے، اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں کہ قرآن پڑھتے ہوئے جب اس مقام پہ پہنچے ہو تو قرآن ادھر رکھتے تو وہاں سجدہ کرتے ہیں، اور پھر بل اللہ دینا کا جب دینا لے آیا تو پھر اگے سے پہنچے چل یہ قرآن کا حکم جو تھا اس میں تو جو ہو گیا نا پیدا کر لیا، کیا ہو گیا ہے ان کو، کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے ان کو کہ اس قسم کے ضوابط سامنے پیش کیے جاتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، اور اس نے تو خود سدھار کے رکھ دیا۔ اس قسم کا مفہوم دینے والوں کو اگلی بات بل اللہ دینا کا کروں جو کرنے دوں، سجدے کے مقابلے میں تکبیر آ گئی، سجدہ نہیں کرتے تکبیر کرتے ہیں، تو تصدیق کرنے کا نام ہو جائے گا برادران عزیز سجدہ۔ اور تصدیق میں بھی مصدق اس کو کہتے ہیں کہ کسی قانون کو، کسی فارمولے کو، کسی اصول کو سچ کر دکھائے۔ یاد رکھیے ایک لفظ مصدق لما جانا جدہ ہے، قرآن نے کہا ہے کہ یہ دعوے تو ہر جگہ ہی تھے، سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، چوری نہ کیا کرو، وہ بات تھا۔ یہاں ایک عملی نظام دیا جائے گا جس میں یہ ساری چیزیں سچ ہو کے آ جائیں گی تمہارے سامنے، جرم نہیں، جرم کے محرکات کو قرآن دور کر دے گا، اس دور کے اندر کوئی چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پائے، اسے تصدیق کہتے ہیں۔ یہ جب ظلم یہاں پھر وہ سوال پیدا ہوا کہ صاحب یہ کون لوگ ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، یوں سجدہ بھی کرتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں، تکبیر کرتے ہیں، اب اس کے بعد جیسا قرآن کا انداز ہے وہ تو بات کو مبہم رکھتا ہی نہیں، اس کے بعد وہ بتاتا خود ہے یہ کون ہے، تاکہ تم اپنے ہی ذہن کے فیصلے نہ کر لو کہ یہ کون ہے۔ سنیے عزیزان من، اور پھر وہی بات تفصیل سے بات کی ہوئی تھی نا، یہ کون ہے، واللہ عالم بما یوعون، اور خدا جانتا ہے کہ وہ کون ہے تم میں سے جو سب کچھ سمیٹ کے اپنی اس بسلی میں ڈالتے ہو پھر کس کے منہ باندھ دیتی ہو، یہ ہے وہ برادران۔ کیا بات ہے اس کی، کوئی بات بھی ایسی ہے کہ معاذ اللہ مبہم رہیں، خدا کا کلام کیا ہوا مبہم رہنے،
یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کی کیفیت یہ ہے. وہاں ابرار ہم نے کہا تھا کہ تصادری ہونی چاہیے، ان کی ٹانگ لگی کی یہ کیفیت ہے. یہ ہوا کہتے ہیں تھیلی میں ڈالنے کے بعد کپ کے باندھ دینا اوپر سے. یہ وہ لوگ ہیں. تو ان کے متعلق سے کیا ہوگا؟ فبشرہم بعذاب علیم، اعلان کر دو ان کے سامنے کہ یہ یوں نہیں چل سکے گی بات. دور آئے گا کہ جس میں اس کا نتیجہ بڑا درد انگیز تباہیوں کا عذاب ہوگا. بچے گا کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ان کے مقابل میں اب آیا نا، یہ جو ان اصولوں کی صداقتوں پر یقین رکھیں گے اور وہ کام کریں گے جس سے ان کی اپنی صلاحیتیں بھی نشو و نما پائیں، باقی انسانوں کی صلاحیتیں بھی نشو و نما پائیں. اس کے لیے پھیلی کی گرا کھولنی پڑے. انفاق کے تو معنی یہی ہوتے ہیں برادران میں، جس کے معنی ہم نے خرچ کرنا کر دیا. وہ اس قسم کی میانی کو کہتے ہیں جس کے دونوں سرے کھلے ہوئے ہیں. کیا بات ہے! ہر میانی وہ ہوتی ہے جس کا ایک سرا کھلا ہوتا ہے روپیہ ڈالنے کا، نکلنے کا راستہ بند ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ عمل صالح والے وہ ہیں جن کی میانیاں اس قسم کی ہے کہ جن کے دونوں منہ کھلے ہوتے ہیں، ڈالنے والا بھی نکلنے والا بھی. یہ عمل صالح والے ہیں. لہم اجر، ان کے لیے ہے. یہ جتنی بھی زندگی کی خوشگواریاں سرفرازیاں ہم نے کہی ہیں یہ ان کے لیے ہیں. اور پھر قرآن ہے. پھر وہ ذہن میں بات آئی کہ کیا یہ بخشش ہوگی خدا کی، یہ عطائے خدا بندی ہوگی؟ بھیک مانگنے والی قوم ایسے ہی مانگ کے کھانے اور ہی مانگ کے کھانا نہیں، مانگ کے کھانے والی جو عادت ڈالے وہ کبھی بھی نہیں کما کے کھاتا، وہ جنت بھی منگنی ہی رہتا. احسان لینا اس کے نزدیک کچھ بات ہی نہیں. عزیزان من، میں جو کہا کرتا ہوں کہ جب اس قسم کا اقتدار کا تصور سامنے آتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ جا کے نہ جائے. جی چاہتا ہے یہ سب کچھ انہیں ملے گا اجر غیر ممنون، اس کا احسان نہیں ان کے اوپر سے. احسان کا ہے وہ تو اجر ہے، وہ تو ویجز ہے، وہ تو مزدوری ہے. احسان نہیں ہوگا. اور متصفین کے معاشرے میں عزیزان من آپ نے دیکھا ہوگا خون پسینہ ایک کر کے مزدوری کرنے والا شام کو اس طرح سے آ کے اپنی مزدوری مانگتا ہے جیسے بھیک مانگنے والا فقیر ڈرتا ہوا میاں صاحب کے سامنے نہیں جاتا، چمٹا ہوا پیچھے کھڑا ہوتا ہے. بچے بھوک سے مر رہے، تن پہ اس کے کپڑا نہیں ہے، شام ہو گئی ہے، گھر میں دیا نہیں ہے، دن بھر محنت کی ہے، آگے اپنی محنت کا معاوضہ اس نے لینا ہے. آگے کھڑا اس طرح سے ہے جس طرح سے وہ بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اول تو وہاں سے اندر سے آواز آ جاتی ہے کہ فرصت نہیں ہے. جب آپ کو فرصت ملے گی اس وقت اسے بھیک لگنی چاہیے. دونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. فرصت نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ کردے ملتا گزارا پاؤں ہے یا جن کرانا ہے یا روکتا ہے مزدوری اپنی دونوں کے لیے جس کا کام اس نے کیا تھا تو پھر یوں پھینکا جاتا ہے اس کی طرف جیسے خراب کا ٹکڑا دیا جاتا ہے. ملنا پڑا خدا راہ اس کے ہاتھ جنت آتے نہیں ملتی. نہ تو وہ مفت میں خراب کی طرح ملتی ہے، نہ ہی جب ملتی ہے تو اس کا احسان بھرا جاتا ہے. لہم اجر غیر ممنون، دو ایمان اس سے ہو جاتی ہے. غیر منقطع بھی ہوتا ہے اس کے معنی کہ جن میں انقطاع نہیں ہوتا، جب تک وہ یہ کرتے رہیں گے یہ کچھ ہوتا رہے گا. اور غیر ممنون کہ جس اجر کو دینے سے، معاوضے کو دینے سے ان کے سر پہ احسان نہیں کیا جائے گا، وہ تو اپنی مزدوری کا معاملہ لیں گے. پورا انتقال کا 83ویں سورت برابر ختم ہوئی. ہم اس کے بعد آئندہ البروج پورا 50ویں سورت سے آئندہ درس لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.